اور گزشتہ کمی کو پورا کرنے کی توفیق بخشے۔ اعداد و شمار تو بہت لمبے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ خلاصہ پیش کرنے کے نتیجے میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس وقت مالی لحاظ سے جماعت باوجود مشکلات کے خدا کے فضل سے چندوں میں آگے جا رہی ہے، اور یہ چندے ہیں ان کے لیے تھرمامیٹر کے طور پر کام کرنے والی چیز۔ یہ دراصل اخلاص کا مظہر ہے۔ روپے تو کوئی ایسی حقیقت نہیں رکھتے خدا کے سامنے۔ اگر خدا تعالیٰ نے ویسے روپے دینے ہوتے کاموں کے لیے تو آسمان سے بھی دیکھ سکتا ہے، خزانے کھول سکتا ہے اپنے۔ وہ آپ کے ذریعے کیوں روپے وصول کرتا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ آپ کا اخلاص ترقی کرتا ہے اور تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتی ہیں دونوں چیزیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے عزیز مال سے جدا ہوتے ہیں، ان کی کیفیت اس قربانی کے بعد کچھ اور ہوتی ہے، اس قربانی سے پہلے کچھ اور ہوتی ہے۔ ان کی محبت خدا سے بڑھ چکی ہوتی ہے، ان کا تعلق زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، خدا کے پیار کے زیادہ جلوے وہ پہلے کی نسبت دیکھنے لگتے ہیں، اور ان کی کیفیات میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے عام طور پر چندے کا نام زکوٰۃ رکھا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے بڑھنے والی چیز اور بڑھانے والی چیز، جس کو ادا کرنے کے بعد آپ کی میں کمی نہیں ہوتی بلکہ بڑھنے لگتے ہیں اموال۔ اور زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزگی۔ چنانچہ ایک ہی لفظ میں دونوں پیغام دے دیے کہ چندے ادا کرنے والے، خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے والے اپنے مالوں میں بھی برکت دیتے ہیں، اور جہاں ان کا مال جاتا ہے وہاں بھی برکت پڑتی ہے، اور اپنی روحانیت اور اخلاص میں بھی برکت دیتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر دوسرے بھی برکت پکڑتے ہیں۔ تو یہ ہے فلسفہ چندے کا، کیوں اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس بات پر آمادہ کر کے ان کے ذریعے پیسے لیتا ہے، اور جہاں تک اس کے کھاتے کا تعلق ہے اتنا زیادہ پہلا بھی اسی کا دیا ہوتا ہے، لیکن بعد میں پھر اتنا زیادہ دے دیتا ہے کہ دینے والا اگر غور کرے تو صرف شرمندہ ہوگا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ آئندہ مجھ سے وعدے کیے جنت کے، مجھ پہ فضلوں کی بارشیں نازل فرمائیں، مجھ سے پیار کا سلوک کیا، اور جتنا میں نے دیا تھا وہ بھی زیادہ واپس کر دیا۔ تو اللہ کا سلوک ہے یہاں تک وہ تو یہی رہا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی یہی رہے گا۔ اب میں مالی حصے کے علاوہ جو عملی کام ہیں ان میں سے ایک کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ میں نے تحریک کی بھی کہ انفرادی تبلیغ کو بڑھایا جائے۔ جب تک جماعت انفرادی طور پر تبلیغ کی طرف توجہ نہیں کرتی، اس وقت تک ہماری ترقی کی باتیں، ہمارے غلبے کی باتیں، اسلام کے تمام دنیا پر چھا جانے کی باتیں محض خوابیں رہیں گی، اور اتنا تو ہمیں ملتا رہے گا کہ ہم زندہ رہیں، لیکن غلبہ حاصل کرنا، غیروں کے اوپر غیروں میں نفوذ کر کے قوموں کے اعداد و شمار بدل ڈالنا، یعنی جہاں عیسائی آبادی اکثریت میں ہے وہاں مسلمان آبادی اکثریت میں ہو جائے، اس کے لیے تو غیر معمولی قربانی کی ضرورت ہے، بہت زیادہ تیز اقدام کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے سوا ممکن نہیں کہ آپ میں سے ہر ایک مبلغ بن جائے۔ بس اس لیے اس کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ جو تعداد شروع میں تحریک جدید کے چندہ دہندگان کی مقرر کی گئی تھی وہ 5000 تھی، اب یہ تعداد بڑھ کر تقریباً 50,000 ہو چکی ہے۔ اس لیے اگر جیسا کہ میں نے 5 لاکھ مبلغ مانگے تھے جماعت سے، اگر اس میں وقت لگنا ہے، اور واقعی وقت لگے گا کیونکہ مبلغ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اپنی سابقہ عادتوں کو توڑنا اور بدلنا، ایک آدمی بوڑھا ہو گیا بغیر تبلیغ کیے
دوستوں کے ساتھ اس نے روابط قائم کیے لیکن ان سے بات نہیں کبھی کی. اس کی راہ میں بڑی نفسیاتی الجھنیں حائل ہو جاتی ہیں. ایک ایسا شخص جس کے ساتھ مراسم میں تبلیغ شامل نہیں ہوئی، اچانک اس کو تبلیغ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے بہت وقت لگے گا، اور پھر تبلیغ کو مؤثر طریق پر کرنا اور ساتھ ساتھ تربیت حاصل کرنا، تعلیم کی طرف توجہ دینا، لٹریچر کا حصول، پھر جماعت کے اندر یہ استطاعت کہ جس جس جگہ جس احمدی کو جس قسم کے لٹریچر کی ضرورت ہے وہ مہیا کرے. یہ نظام وقت چاہتا ہے. اور جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، مرکزی تنظیموں کا، اس کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، اور امید ہے کہ 1 سال یا 2 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی بڑی کثرت کے ساتھ ہر زبان میں ضروری لٹریچر مہیا کر دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ٹیپس کی شکل میں اور ویڈیو کیسٹس کی شکل میں بھی مددگار مواد مہیا کیا جائے گا. لیکن پہلا ٹارگٹ جو مبلغین کا ہے، ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ مقرر کرتا ہوں کہ جتنے چندہ دہندگان ہیں کم سے کم اتنے مبلغ ضرور بنیں، اور صرف تحریک کی ایک ٹانگ نہ ہو آگے بڑھنے کی، 2 ٹانگیں مکمل ہو جائیں. ایک ٹانگ سے دوڑتے دوڑتے ہی کہیں پہنچ گئی ہے، خدا کے فضل سے زمین کے کناروں تک پیغام پہنچ گیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب یہ دوسری ٹانگ مکمل ہوگی تو پھر کس تیز رفتاری کے ساتھ جماعت آگے بڑھے گی. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا حیرت انگیز امپیکٹ دنیا پر ہوگا جب 50,000 چندہ دہندگان کے ساتھ 50,000 مبلغین بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ تمام دنیا کے خطوط سے اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگوں میں بے قراری شروع ہو گئی ہے، اور بعض لوگ تو سخت بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم تو اب راتوں کو اٹھ کر روتے بھی ہیں خدا کے حضور کہ ہمیں جلدی پھل دے، ہمارے دل کی تمنا پوری ہو، اس لیے آپ بھی مدد کریں دعا کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہمیں پھل دے. اور پھر پھلوں کی بھی ایسی اچھی پیاری پیاری اطلاعیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ بہت ہی طبیعت خوش ہوتی ہے. ایسے علاقوں سے بھی جہاں شدید دشمنیاں ہیں جماعت کی، وہاں بھی ایسے نو آموز مبلغین جن کو زیادہ علم بھی نہیں تھا، ان کو خدا تعالیٰ نے پھل دینا شروع کر دیا. چنانچہ پاکستان کے ایک شدید دشمنی کے علاقے سے ایک نوجوان نے یہ اطلاع دی ہے کہ ایک اس کی تبلیغ کے نتیجے میں ایک نوجوان احمدی ہو گیا، اور اس کے ماں باپ نے اس کی مخالفت بھی کی لیکن وہ قائم رہا. اور اس نے مجھے خط لکھا کہ ان حالات میں اس نوجوان نے قربانی کی ہے، اور اس طرح اس کی اپنی خواہش ہے کہ اس کے والدین بھی احمدی ہو جائیں. تو کہتا ہے کہ آپ نے جو جواب مجھے لکھا، میں نے وہ اس کے والدین کے سامنے جا کر اس کو پڑھ کے سنایا. جب وہ جواب سن رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں مجھے ایسی چمک نظر آئی کہ مجھے لگا کہ اب یہ انہوں نے آئی جانا ہے باہر. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور آج کے جو خط تھا اس کے ساتھ اس نے 12 بیعتیں بھجوائی ہیں ایک ہی خاندان کی. تو ہر جگہ جہاں خدا تعالیٰ توفیق عطا فرما رہا ہے احمدی کو اخلاص کے ساتھ اور دعا کرتے ہوئے، وہاں پھل لگنے شروع ہو گئے ہیں. تمام دنیا سے اطلاعیں آ رہی ہیں، افریقہ کے ممالک سے جنہوں نے تبلیغ شروع کیا خدا ان کو پھل دے رہا ہے. جرمنی نے 100 کا وعدہ کیا تھا، اور کل کی اطلاعات کے مطابق 65 یا 66 تعداد ان کی بیعتوں کی ہو چکی ہے. اور یہ ان میں سے بھاری اکثریت وہی ہے جو مبلغ کے ذریعے نہیں، یعنی مرکزی مبلغ کے ذریعے، بلکہ یہ نئے جو رضاکار مبلغ ہیں ان کے ذریعے احمدی ہو رہے ہیں. اور جو تیاری کی اطلاعیں ہیں اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی سال کے اختتام سے پہلے وہ 100 سے بھی بڑھ جائیں تو ہرگز تعجب نہیں ہوگا. انگلستان بیچارہ کچھ پیچھے تھا اس میں، اور ابھی بھی پیچھے ہے، لیکن جن لوگوں نے کام شروع کیا ہے ان کو خدا پھل بھی دینے لگ گیا ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، یارکشائر کے 2 خاندان ہیں، ڈاکٹر سعید اور ان کا خاندان، اور ڈاکٹر حامد اللہ خان ان کا خاندان، ان کو بڑا تبلیغ کا جنون ہے. اور پہلے اللہ کے فضل سے یہاں سے خوشخبری ملی تھی جو گریک
احمدی فیملی کے احمدی ہونے کی. اب یہاں ایک میاں بیوی دونوں اساتذہ ہیں، وہ پیچھے انشاءاللہ کے اجتماع پر آ کے بیعت کر کے گئے ہیں انہی کی کوششوں کے نتیجے میں. اس کے علاوہ 2 پاکستانی بھی وہیں انہی کی کوششوں کے نتیجے میں ایک اور نوجوان ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ بھی خدا کے فضل سے احمدی ہوئے. اور مزید انہوں نے لکھا ہے کہ بڑی تیزی سے رجحان ہے، اور بعض لوگ تو انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے اب ان کو رہنمائی بھی کرے تو وہ قدم اٹھا لیں. ایسے بھی ہیں ان میں سے جو پہلے احمدیت کا نام تک نہیں سننا چاہتے تھے. یعنی ایک وہاں صوفی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے انگریز ہیں، ان کی بیوی کا رجحان ہو گیا اور وہ اس قدر شدید نفرت کرتے تھے احمدیت سے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہم نے بیوی کو ٹیپیں دینی شروع کی اور اس پر زیادہ اثر ہوا تو ایک دن وہ بلانے گئے بیوی کو اطلاع دینے کے لیے کہ فلاں میٹنگ میں تم نے آنا ہے. ہم اس دن گھر پہ تھا تو اس نے کہا کہ تم یوں کرو کہ یہ ٹیپیں تو اپنی واپس لے جاؤ، اور یہ میں میوزک کا ٹیچر ہوں، یہ میوزک کی ٹیپ تم لے جاؤ، جتنی تمہیں اس میں دلچسپی ہوگی اتنی مجھے اس میں دلچسپی ہے جو تم ٹیپیں دے رہے ہو، اور میں نہیں پسند کرتا. پہلے انہوں نے ہمت نہیں چھوڑی، اور ایک کیسٹ تھی غالباً سوال جواب کی جس میں متفرق باتیں تھیں، یعنی یہاں کی جو مجلس ہوتی ہے، وہ انہوں نے بیوی کو دی پھر، اور اس نے ایسے وقت میں لگائی جب خاوند بیٹھا گھر نہیں تھا اور وہ سننے پر مجبور ہو گیا. اور جب اس نے سنی تو اس نے خود مطالبہ بھیجا کہ مجھے اور چاہیے، اور پھر اس نے میٹنگز میں حاضر ہونا شروع کیا. اور اب وہ دعا کے لیے کہہ رہا ہے کہ بس اب دعا پہ بات رہ گئی ہے، دعا کرو کہ میں بھی ساتھ شامل ہو جاؤں. اسی طرح ایک موروکن نے بھی یہاں حال ہی میں بیعت کی ہے. تو جماعت انگلستان میں بھی اللہ کے فضل سے تبلیغ کی طرف توجہ ہو رہی ہے، لیکن رفتار ابھی تھوڑی ہے. جتنا یہاں ہماری جتنی مین پاور ہے یہاں، اس کو اگر آپ استعمال کریں اور سارے بوڑھے بچے عورتیں مرد سارے مصروف ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت عظیم شان یہاں امکانات ہیں، اور آپ کو بالکل بدلی ہی فضا نظر آئے گی 1 سال کے اندر اندر. تبلیغ کرنے والی جماعتوں کی تو کیفیت ہی بالکل اور ہو جایا کرتی ہے. ایک شرابیوں کا محاورہ ہے کہ ظالم تو نے پی ہی نہیں، تجھے کیا پتا کہ کیا چیز ہے. یہ سب سے زیادہ محاورہ مبلغ پر صادق آتا ہے. مبلغ جس کو عادت پڑ جائے تبلیغ کی، اور جس کو خدا تعالیٰ یہ مزہ دے دے کہ اس کے ذریعے کوئی احمدی ہو گیا ہے، وہ دوسروں کو کہتا ہے زبان حال سے، ویسے نہ کہے کہ ظالم تو نے تو پی نہیں، تجھے کیا پتا کہ تبلیغ میں کتنا مزہ ہے اور روحانی اولاد میں کتنا مزہ ہے. اور روحانی اولاد میں جو مبلغ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے یا رضاکار کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اس میں ایک اور فرق بھی ہے. مبلغ کے ذریعے جو احمدی ہوتے ہیں وہ مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے لوگ، ایسے لوگ بھی جن کا ذہنی طور پر ضروری نہیں مزاج مولوی سے مبلغ سے ملے، اور ایسے لوگ جن کا ذاتی خاندانی تعلق مبلغ سے نہیں ہوتا، یہ لوگ بھی ہوتے رہتے ہیں. تو مبلغ جتنے احمدی بناتا ہے ان کی تربیت کی استطاعت نہیں ہوتی اس میں، نہ اتنا رابطہ وسیع، ظاہری فاصلوں کی دوری کی بنا پر یا مزاج کے اختلاف کی بنا پر یا خاندانی روابط کی کمی کے نتیجے میں کئی مشکلات ہیں، وہ ذاتی تربیت میں اتنا وقت نہیں دے سکتا. لیکن جو انفرادی تبلیغ کے ذریعے احمدی ہوتے ہیں عموماً ان میں پہلے مراسم چلتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، خاندان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور جب ان کے ذریعے کوئی احمدی ہو جاتا ہے تو ایک دم محبت میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے. تو ہر احمدی ہونے والے کو ایک مربی خاندان ساتھ مل جاتا ہے. اس لیے اصل دیر پا طریق جو تبلیغ کا ہے وہ یہی ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ دن بدن اس میں نمایاں اضافہ ہوگا. ایک خوشخبری آخر پہ آپ کو دینی چاہتا ہوں. جہاں تک لٹریچر کی اشاعت کا تعلق ہے، بہت کمی تھی بہت سی زبانوں میں، بہت سے مسائل پر لٹریچر کی
Bild उसको